نحمده ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال المقتحمين. حضرات عزیز وقار حاضرین و سامعین، آج 15 جمادی الآخر جمعہ المبارک، اس ماہ کے اندر وہ سارے واقعات کو وسیع ہوئے. بطور خاص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شان مبارک باعث جماعت ثانی. گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی عظمت کے حوالے سے، شان کے حوالے سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ کہا تھا کہ ترتیب وار ہم یہ گفتگو کریں گے. آئندہ آنے والا ماہ جو ہے رجب رجب کا ہے. اس ماہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے ایک بہت بڑا عظیم معجزے سے نوازا. اس کی انشاءاللہ تعالی تفصیل گفتگو ہوگی. آج کی گفتگو جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں ان دونوں حصوں پر گفتگو کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابیت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ رکھتے ہیں فضیلت کے حساب سے. آپ خلفائے راشدین میں سے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کو جو فضیلت مقام ملا وہ کسی اور کو نہ ملا. آپ کا جو نام ہے وہ نام آپ کا اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب بن نفی بن عبدالرزاق بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن رزاق بن عدی بن کعب بن لوئی بن قریش، اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم بن مغیرہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جنگ فجار اعظم کے 4 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مجید کے اندر بے بہا جگہ پر رب کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے تو رب کائنات نے اس کو قرآن بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے واقعہ تو سماعت کیا ہوا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کا، مگر میں اس میں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس وقت دین اسلام کمزور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، مگر رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ مولا اس اسلام کو عزت سے نواز، اس دین اسلام کو مضبوط کر، تقویت دے، مگر تقویت کیسے؟ یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ یہ دو نوجوان شخصیت ہیں اور ان کا رعب اور خوف پورے مکے میں طاری تھا کہ یہ بہادر تھے، اور حضرت عمر فاروق واحد وہ شخصیت تھی کہ جب آپ اسلام نہیں لائے تو اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا، اعلان کہ اگر کوئی ہے مسلمان ایسا جو کھل کر اپنی عبادت کرے، کعبے میں آ کر اپنی عبادت کرے، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تو مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا اسی اسلام کو عزت عطا کر، اسی اسلام کو مضبوط کر، اسی اسلام کو تقویت دے مولا، اسی اسلام کو بلند کر، مگر کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے یا پھر عمر بن حشام کے ذریعے۔ اب ادھر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، اب ادھر سے ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں سے بہت پریشان ہیں، کوئی شخص اس نبی کا جو مسلمانوں کا نبی ہے استغفر اللہ ما صلی سر تن سے جدا کر دے، قصہ کہانی ختم کر دے، ہم اس سے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ادھر سے ید اللہ والے ہاتھ اٹھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، آپ کہنا کہ میں نکلتا ہوں، آج یہ قصہ کہانی کا صفایا میں ختم کرتا ہوں۔ اب یہ واقعہ بہت طویل ہے۔ اب آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ میں اپنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کا نبی ہے، میں ان کا قصہ کہانی صاف کرنے جا رہا ہوں۔ انہیں کہ اس طرف بات نہیں جانا، پہلے آپ اپنی بہن کی طرف جائیں، کیونکہ تمہاری بہن اسی نبی پر ایمان لا چکی۔ اب حضرت عمر فاروق اور غصے میں آئے، اب انہوں نے اپنا رخ اپنی بہن کی طرف کر دیا اور تلوار میان سے باہر۔ اب جب حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر پہنچے، اب آگے کا منظر دیکھیے، اب یہ مین بات اسے توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اب حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر پہنچے، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کا بہن وہی موجود ہے، آپ کی بہن اب ان کو قرآن کی صحیفے پڑھا رہے تھے، یعنی قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اور دین اسلام کمزور تھا، وہ
چھپ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر وہ رب کی عبادت کرتے تھے، رب کی بندگی کرتے تھے۔ مگر جب حضرت عمر فاروق اب آپ اپنی بہن کو شدید مارتے ہیں، اپنے بہن بھائی کو مارتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی شدید زخمی ہو گئے، اور جب مار مار کر تھک گئے، اب بے ساختہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بھائی تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے اتنا ظلم کیا، اتنا زیادتی کی تم لوگوں کے ساتھ، اتنا ستم کیا تم لوگوں پر، مگر تم لوگوں نے پھر بھی اس چیز کو نہ چھوڑا۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کے اندر جو لذت ہے، کیفیت کیا ہے؟ کاش کہ وہی کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کاش وہی منظر ہمیں بھی مل جائے۔ اب وہ کیفیت کیا تھی، وہ صورتحال کیا تھی؟ اب وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب جب قرآن پڑھ رہے تھے، اب حضرت عمر فاروق نے کہا اپنی بہن کو ذرا مجھے بھی سناؤ، جس بنا پر تم لوگوں نے اتنی مارے کھائی، اتنے زخمی ہوئے، اس کلام کو نہیں چھوڑا، اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا، اس نبی کی اطاعت نہیں چھوڑی، ذرا یہ تو بتاؤ وہ کلام کیسا ہے، وہ کتاب کیسی ہے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اس کتاب میں لکھا کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ نبی کیا کہتا ہے، اس کا رب کیا کہتا ہے۔ تو آپ کی بہن نے عرض کیا کہ بھائی تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہوئے، پاک ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اس کی تعلیم دی جائے گی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اس بات کو توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ ادھر سے ید اللہ والے ہاتھ تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق آپ کو مارنے کے ارادے سے آئے۔ اب دیکھیں ایمان کی کیا صورتحال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر دل کی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ منظر کیا ہے؟ قرآن صبح و شام پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، شراب اوابین پڑھتے ہیں، مگر دل کی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی۔ آئے دوستو، دل کی صورتحال اگر تبدیل کرنی ہو تو ایمان بھی عمر فاروق والا ہونا چاہیے۔ دل کی صورتحال تبدیل کرنی ہو، وہاں تاثیر حاصل کرنی ہو، وہاں لذت حاصل کرنی ہو، پھر ایمان بھی عمر فاروق والا ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ذرا مجھے بھی سنائیے۔ اب آپ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ پارہ کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی اے طٰہٰ کی شان والے، ہم نے قرآن آپ پر اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، آپ مصیبتوں میں گھیرے جائیں، آپ کفار مشرکین کی جرمٹ میں آ جائیں۔ ہم نے قرآن اس وجہ سے نازل نہیں کیا، قرآن نازل کیا تو اس بنا پر کیا کہ یہ کفار آپ کے گرد جھوم جائیں، آپ پر ایمان میں آئیں۔ اب حضرت عمر فاروق ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان کی دولت نہیں ملی، مگر قرآن سن رہی ہے۔ اب قرآن سن رہے، تاثیر دیکھیے کہ زار و قطار آنکھوں سے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں کہ اپنی بہن کو اور سناؤ، مگر صورتحال کیا ہو چکی، اس کے برعکس ہو چکی۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے قلب ویسا کا ویسا رہتا ہے۔ ہم ضرورت کیا تھی کہ جیسے حضرت عمر فاروق نے قرآن سنا، وہ جو تاثیر ملنی تھی، وہ لذت ملنی تھی، وہ حضرت عمر فاروق کو جو ملی، تو سننے کے لیے ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس قلب کی صفائی ہونی چاہیے، اس دل کی صفائی ہونی چاہیے۔ جب یہ قلب صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، ایمان کو تقویت ملے گی، پھر جب قرآن پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے تو رب کائنات دعا قبول فرمائے گی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو کہتے ہیں
کہ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا کلام ہے کہ جس ہستی پر یہ کلام آیا وہ ہستی کیسی ہو، سبحان اللہ، اور پھر جس ہستی پر یہ کلام آیا اس کا منظر تو جیسا بھی ہے، مگر جس ہستی کی طرف سے آیا اس کا کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اب اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ میں تو آیا تھا ماشاءاللہ مارنے کی ارادے سے، اب کیا کرو، یہ قرآن کی تاثیر تھی، ادھر سے یہ اللہ والے ہاتھ اٹھے تھے، مگر رب کائنات نے اسلام کو عزت دینی تھی، اسلام کو مضبوط کرنا تھا۔ اب امت کہتا ہے غلام بنا کر مجھے لے چلو ان کی بارگاہ میں۔ اب ذرا اگلا منظر دیکھیے، اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ منظر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، آگے آپ کی بہنوئی ہے، بہن ہے، ساس صحابہ اکرام کی۔ اب حضرت حمزہ حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، آج یہ بچ کر نہیں جائے گا۔ حضرت حمزہ بھی نوجوان تھے، حضور کے چاچا تھے، یہ بھی نوجوان تھے، ان کی بھی جسامت حضرت عمر فاروق سے کئی گنا زیادہ تھی، آپ کا بھی خوف تھا۔ حضرت حمزہ حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ آج اگر یہ اچھی نیت سے نہیں آیا تو بچ کر نہیں جائے گا، آج اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا حمزہ، اے میرے چچا جان حمزہ صبر کرو، یہ آیا نہیں ہے بلکہ لایا گیا ہے، یہ آیا نہیں، اس کو قرآن لے کر آیا ہے، جو میں نے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے تھے رب کائنات اس کو میرے پاس لائے ہیں۔ حمزہ بیٹھ جاؤ، اپنی تلوار میان میں رکھو۔ تو حضرت عمر فاروق وہ شخصیت جو قرآن سن کر جن کے دل کا دل صاف ہوا، ضمیر جاگا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر کہ رب کائنات نے آپ کو عمر عطا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ ایمان لا چکے، اب ایمان لانے کے بعد اب جب صحابہ کرام نماز پڑھنے لگے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صف اکٹھی سیدھی کری بنائے، نماز پڑھتے ہیں دار ارقم، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ کیا؟ اب صحابہ نے بتایا کہ جو مومن اسلام لے آتا ہے اس کے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب نماز یہاں نہیں، نماز کعبے میں پڑھے گی۔ حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نماز کعبہ کے صحن میں جاتی، یہ حضرت عمر فاروق۔ اور آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، مشرکین کا فارغ کی اعلان کیا ہوا اگر کوئی تو کعبے میں نماز پڑھے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ اعلان کرنے والا میں تھا، اعلان کرنے والا میں تھا، اور آپ آئیے اور اب بھی میں اعلان کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے کفار و مشرکین جس کے اندر اتنی ہمت طاقت ہو اگر وہ مسلمانوں کو روک سکے کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کو روک کر دکھائے نماز پڑھنے کے لیے، وہ عمر تھا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر جو ہے عمر اس کی زبان پر رب کائنات نے حق جاری کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف، اب ہوا کیا؟ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا، تو میں نے پوچھا ان لوگوں سے یہ جو محل ہے یہ کس کا محل ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو محل ہے یہ عمر کا ہے۔ عمر، میں محل کے اندر جانے لگا، بس مجھے تجھ پر غیرت آ
جس بنا پر میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا، محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زاروں کے تار ہونے لگے، آپ کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، آپ ہم سے غیرت کرتے ہیں کہ یہ مقام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر دیکھیے بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اندر داخل ہونے چاہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین بیٹھی ہوئی، قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی۔ اب ان قریش کی عورتوں کی آواز بلند ہوتی، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق کا سنا، وہ خاموش ہوئی اور پردے کے پیچھے چلی گئی، اور جیسے ہی پردے کے پیچھے گیا، اب حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں کیا کہتی تھیں؟ تو حضور نے فرمایا اے عمر، یہ عورتیں باتیں کر رہی تھی، بس تمہارا نام سنا اور یہ پردے کے پیچھے چلی گئی، خاموش ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا، ادھر سے ہی فرمایا کہ اے خاتون ہو، کیا تم لوگ اللہ کے رسول سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو اور ان سے ڈرتے نہیں، مجھ سے ڈرتے ہو؟ آگے سے جواب یہ ملا کہ وہ قریش کی عورتوں نے کہا کہ آپ زیادہ سخت والے ہیں، سخت مزاج والے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی یہی کہا شدّاء علی الکفار، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین پر سخت تھے، آپ کا مزاج سخت تھا، آپ جو قانون نافذ کرتے، کوئی بھی ہوتا آپ عدل و انصاف کرتے، عدل و انصاف کے پہ کرتے۔ آپ انہوں نے کہا کہ آپ سخت مزاج والے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم مزاج والے ہیں، اس لیے ہم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اور ادھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تجھ سے شیطان بھی پناہ مانتا ہے، جس رستے سے تو گزرتے ہے اس رستے سے شیطان بھی نہیں آتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، آپ اپنے دور خلافت کے جو شخص شراب پیتا تھا اس کو 80 کوڑوں کی حد جاری کی ہوئی تھی آپ کہ اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا مسلسل اور سزا بھی لے چکا تھا۔ اب ادھر سے بازار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ اب منظر کیا تھا ذرا دیکھیے کہ خوف کتنا حضرت عمر فاروق کا، رعب کتنا تھا۔ اب اس شخص کے ہاتھ میں بوتل شراب تھی اور بوتل میں شراب، سامنے سے حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے۔ اب اس نے ادھر کھڑے کھڑے ہی عرض کیا کہ مولا آج تو مجھے عمر سے بچا، بس میں توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہاتھ کو دور دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کروں گا، مولا آج تو مجھے عمر سے بچا لے۔ اور جب حضرت عمر فاروق پاس آئے تو آپ نے سوال کیا کیا بھائی بوتل میں کیا ہے؟ اور اس کی زبان سے بھی ساختہ نکلا حضور اس میں دودھ ہے۔ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اب میں دکھاؤ، جب بوتل کو الٹا کیا تو شراب کی جگہ دودھ بن چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اگر آج تو صدق دل سے توبہ نہ کرتا، اگر تو رب کی بارگاہ میں آج دل صاف کر کے التجا نہ کرتا، یہ بوتل شراب کی ہے، شراب وجود تھی، مگر یہ آج تیری توبہ کی بنا پر دودھ بن چکی تھی۔ یعنی آپ کا اتنا خوف تھا۔ اور پھر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو رب کائنات نے 2 وزیر عطا کیے، 2 وزیر زمین پر، 2 وزیر آسمانوں میں، ایسے ہی رب کائنات نے مجھے بھی 2 وزیر عطا کیے۔ زمین کے جو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں کے جو وزیر جو ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث آئے،
وہ جو بات کرتے بغیر ارادے کہ ان کی زبانوں پر باتیں جاری ہو جاتی. اور ایسے ہی رب کائنات نے میری امت میں ایک محدث کو بھیجا. اور وہ محدث کون ہے؟ وہ محدث عمر ہے. وہ محدث عمر ہے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو پھر سن لو میرے بعد جو نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. میرے بعد جو نبی کا مقام ملتا وہ عمر کو ملتا. مگر یہ کہ اب نبوت بند ہو چکی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں رب کائنات نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا. اور اس کے بعد رب کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مقامات پر موافق کی. ایک وہ مقام جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، کیوں نہ یا رسول اللہ ہم یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ جیسے ہی یہ ارشاد فرمائے تو رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو بھیجا تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ محبوب اب عمر نے کہہ دیا ہے اب یہ کرو کہ اس جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. اور ایک اور مقام پر جہاں آپ نے عورتوں کے مردوں کے حوالے سے کہ عورتیں پردے کے حوالے سے جب آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو وہ خواتین بیٹھی باتیں کر رہی تھی. اور حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو پردے کے پیچھے چلے گئی. اور جیسے پردے کے پیچھے کی حضرت عمر فاروق نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا عمر یہ قریش کی خواتین بیٹھی تم سے ڈال کر پردے کے پیچھے ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر یہ پردے کے پیچھے نہ جاتے تو پھر ضرور یہ سزا پاتی. کیا کرتی؟ سزا پاتی. تو رب کائنات نے وہاں پر بھی عورتوں کے لیے پردے کا حکم دے دیا. پھر تیسری جگہ جب بدر کے قید ہو کر آئے کفار مشرکین، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اب ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ساختہ ہو کر یہ فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسے کریں کہ ان کو دیں تلواریں اور جو بھی جس کا رشتے دار ہے وہ اس کو قتل کرے. یا رسول اللہ یہ کفار مشرکین ہیں، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو حضرت جبریل امین قرآن لے کر آگے گویا رب کائنات نے ہاں بھی موافقت کی. اور جہاں کے بھی حضرت عمر فاروق بولے تو رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا. اور پھر رب کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شہرت آپ کی سلطنت میں دور خلافت میں جو مقام آپ کو ملا اور آپ کی وجہ سے نظام حکومت جو بنا وہ تاریخ گواہ ہے. آج تک کوئی بھی حاکم ایسا نہیں بنا سکا. آپ دن کو سلطنت پر بیٹھتے اور رات کو درویشانہ لباس پہن کر لوگوں کی ضرورت پوری کرتے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کی کار میں جا پہنچے رات کے وقت. اب ارادہ ان کا یہ تھا کہ جو کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ میں بھی وہی کام کروں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کار میں جا کر پہنچے. اب دیکھیں کیا ضعیف العمر ایک شخص ہے، بزرگ ہے. اب وہ بزرگ آنکھوں سے نبینے ہیں، منہ میں دانت نہیں. اب حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ بزرگ ہے، درویش ہے، نبینے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوگی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ان کے منہ میں لقمہ ڈالا، کھانے کا پوچھا، ان کا بھوک ہے، منہ میں لقمہ ڈالا. اور یہ بات دور خلافت پر بیٹھنے کے بعد واقعہ وقوع پذیر ہوا. اب جیسے ہی وہ لقمہ منہ میں گیا وہ شخص فوراً بول اٹھا کہ اے آنے والے شخص تو ابو بکر نہیں ہے، لگتا ہے کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا، ابو بکر اب اس دنیا میں نہیں رہے،
حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے شخص یہ بتا تو ابو بکر کو کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ جانوں، وہ جانتے تھے کہ میرے دانت نہیں ہے، جب یہ مجھے لقمہ دیتے تھے پہلے خود چباتے تھے پھر میرے منہ میں دیتے تھے، آج جو لقمہ آیا بغیر چبائے ہوئے آیا، لگتا یہ کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے اور آنے والا جو شخص ہے یہ عمر ہے، سبحان اللہ، آنے والا جو شخص ہے یہ عمر ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں گئے اور باغ میں گئے، وہاں جا کر صحابی کو کہا کہ یہاں کسی کو اندر داخل نہ آنے دینا، یہاں پہر دیں۔ اب وہ صحابی وہاں کھڑے ہو گئے، اب اس باغ کے دروازے پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تو حضور نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دے اور اس کو کہہ دے کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بشارت دی گئی، آپ اندر آ گئے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت دی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی اجازت دی اور صحابہ یہ کہا کہ عمر کو کہیں کہ وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جنت کی بشارت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی ابتدا دنیا میں ہی دے دی۔ اور پھر یہ بڑی حدیث مبارکہ بہت طویل ہے مگر اس کے اندر جو یہ میں بات وہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفضائل میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تخت پر جلوہ نشین ہوئے، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو جب تخت پر بٹھ رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جھوم گئے، تعریفیں کرنے لگے، آپ کی بڑائی بیان کرنے لگے اور کہتے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا سوائے ایک شخص کی، اس کے ایک شخص کے، اور وہ جو میرے بیک سائڈ پیچھے کھڑا ہوا تھا اور شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے۔ کہنے لگے میں اس شخص سے ڈرتا تھا، اب اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان کی اور ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا کائنات اس عمر پر اپنا رحم فرما، اس عمر پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور عمر کو حق کی دولت نصیب فرما۔ اور گویا دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہے، حضرت عمر فاروق کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی سلطنت میں جب آپ حکومت پر بیٹھے تو مصر کے گورنر نے آپ کے نام ایک خط بھیجا اور خط کیا تھا؟ وہ خط اس دریائے نیل کا تھا، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ اب وہ دریا جو تھا وہ سال بعد خشک ہو جاتا، اب اس سال کے بعد اس ایک خوبصورت عورت کو حسین و جمیل سجا کر دلہن بنا کر اس دریا کے نام کرتے، پھر وہ دریا چلتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر کا خط جب آیا، اب آپ نے دو خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور دوسرا خط اس دریا نیل کے نام۔ گورنر کے نام جو خط لکھا وہ یہ لکھا کہ تیز گھڑ سوار جو تمہارے پاس تمہاری نظر میں تیز گھڑ سوار ہو اس کو یہ خط دیں اور دریا کے اندر ڈال کر واپس آ جائے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دریا بالکل خشک تھا، اب گھڑ سوار شخص کیا، اب اس نے جا کر دریا میں ابھی رکا نیچے گرایا ہی تھا اور واپس پلٹا تو دریا چوپن مارتے ہوئے اپنے اسی عروج پر آ گیا۔ اور پھر اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس رکے میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ اے دریا اگر تو چل رہا ہے رب کی مرضی سے تو پھر ٹھیک ہے تو چل، اور رکتا بھی تو رب کی مرضی سے ہے ٹھیک ہے تو رک، اگر تو یہ سب کام رب کی مرضی سے نہیں کرتا پھر تجھے عمر بن خطاب یہ حکم جاری کرتا ہے کہ ابھی چلنا بہنا شروع کر۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے یہ الفاظ حضرت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے درائے یعنی لکھے خط درائے نیل کے نام، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آج تک وہ درائے نیل بند نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قافلہ بھیجا جنگ کے لیے، اور اس قافلے میں حضرت ساریہ کو سپہ سالار بنایا، اور دیکھیے مدینہ میں آپ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران ہی الہام ہوا، کشف کی نظر سے آپ نے دیکھا کہ ساریہ پریشان ہے، ساریہ مصیبت میں ہے۔ آپ نے ادھر سے ہی آواز لگائی، یا ساریہ طلل جبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب وہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے کہ اب ہم نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی، جب وہ قافلہ واپس آیا وہی تاریخ تھی، وہی ٹائم تھا، ادھر سے حضرت عمر فاروق نے ندا لگائی، اور ادھر سے ساریہ نے اپنے کانوں سے، ہم نے اپنے کانوں سے سنی کہ حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف پلٹ، پہاڑ کی طرف دیکھ دیکھتے ادھر سے دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سن ہجری اور تاریخ ہجری کو جاری کیا، پھر اس کے بعد بیت المال یعنی سرکاری خزانہ کی بنیاد آپ نے رکھی، اور پھر اس کے بعد نماز تراویح کی جماعت کا جو اہتمام کیا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد شرابیوں کو 80 گھوڑے مارنے کی حد بھی آپ نے جاری کی۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جب جنازہ پڑھا گیا تھا تو جبریل امین نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں سے پڑھایا تھا، اور ادھر حضرت عمر فاروق نے دوبارہ پھر یہی 4 تکبیروں کی تلقین کی اور یہ نظم جاری کیا، اور سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سلطنت میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بے سارے آپ کے واقعات ہیں، اور آپ کا جو مقام آخری دفن جہاں آپ کو کیا گیا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوؤں میں آپ کو دفن کیا گیا، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر، اور 2 وزیر کون سے تھے؟ ابو بکر و عمر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو تخت پر بٹھایا گیا تو حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ تخت کے حقدار بھی یہی تھے، کیونکہ میں نے اکثر حضور کی زبان سے یہ سنا تھا کہ میں داخل ہوا ابو بکر و عمر بھی داخل ہوئے، میں بھی آیا ابو بکر و عمر بھی آئے، میں یہاں موجود ہوں ابو بکر و عمر بھی موجود ہے، اور دفن جہاں آپ کا مدفن بنا وہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا یہ مختصر قصہ جو تھا وہ بیان کیا۔ آئندہ جمعہ مبارک میں انشاءاللہ